تو سب سے پہلے آپ ہی کی خانقاہ پہ پہنچے تھے. رات کا وقت تھا، بارش ہو رہی تھی، خانقاہ کا دروازہ بند تھا. اگر میں اپنے وطن سے کسی دوسرے وطن میں جاؤں، میرے جان پہچان والے کے یا میں اپنے مرشد کے یا اپنے استاد کے، بارش پڑ رہی ہو، رات کا حصہ ہو، گھر کا دروازہ بند ہو، تو میں کیا کروں گا؟ بارش پڑ رہی ہے، کون بھیگے گے؟ دروازہ بجاؤں گا نا، دستک دوں گا، اور وہ اٹھ کر آئیں گے تو مجھے اندر لے گے. مگر میرے غوث کا ادب دیکھو، بارش پڑ رہی تھی، رات کا وقت، خانقاہ کا دروازہ بند، میرے غوث پہنچے. صبح تک دست بستہ دہلیز میں کھڑے ہو گئے، بارش میں بھیگ رہے ہیں، دروازہ نہیں بجایا، دستک نہیں دی، کھڑے ہو گئے. رات کے پچھلے پیر حضرت شیخ حماد بن مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نماز تہجد کے لیے اٹھے. جب وضو کرنے کے لیے خانقاہ کا دروازہ کھولا، دیکھا کہ عارفوں کا تاجدار کھڑا ہے. عرض کیا ہے عبد القادر کب آئے؟ کہا کہ حضور رات کے فلاں حصے میں آیا، بارش ہو رہی ہے. بھیگتے ہوئے کھڑے ہو گئے، دروازے پر دستک کیوں نہیں دی؟ عرض کرتے ہیں سرکار دستک اس لیے نہیں دیا کہ آپ آرام فرما رہے ہوں گے. اگر میں دستک دوں آپ کے نیند میں خلل واقع ہوگا، آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کو تکلیف دینا مجھے گوارا نہیں ہوا، اسی لیے بھیگتا ہوا آپ کی دہلیز پر کھڑا ہوں. ابھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے تو میرے غوث بغداد کے ہواؤں کو اور اہل بغداد کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے اہل بغداد، اے بغداد کے فضاؤں، مبارک ہو تجھ پر کہ ولیوں کا تاجدار کا قدم آ گیا، عارفوں کے تاجدار کا قدم آ گیا. آج سے تجھ پر شیطان کی بدلیاں ختم ہو جائیں گی، انوار و تجلیات کی بارشیں برسنے لگیں. میرے غوث آپ کی صحبت میں رہے. کس کی صحبت میں؟ حضرت شیخ حماد بن مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت میں. نفس کی اصلاح ہو رہی ہے، علم دین اور اساتذہ کے پاس ہوئی. نفس کی اصلاح حضرت شیخ حماد کے پاس شروع ہوئی. ابتدا نفس کی اصلاح ضروری ہے نا. ہمارے پاس نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے. اس منزل پر پہنچنا ہے، اور اللہ والے تو نفس مطمئنہ سے بھی آگے نکل جاتے ہیں. نفس کی اصلاح ہوئی ہے. کبھی کبھی نفس کی اصلاح کے لیے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے مرغن مسالہ رکھ کے حضرت حماد بن مسلم کھاتے تھے. غوث اعظم کھڑے ہو کر اس کو دیکھتے تھے مگر اف تک نہیں کرتے تھے. غوث اعظم کو سوکھی روٹیاں کھلاتے تھے مگر کبھی آپ نے کچھ نہیں کیا، کیونکہ آپ کی اصلاح کی ضرورت تھی. میں کہوں آپ کی اصلاح کی بھی ضرورت نہیں. پوچھئے حضرت حماد بن مسلم سے کہ آپ نے عبد القادر کو کیا سکھایا؟ تو حضرت حماد جواب دیتے ہیں، میں نے عبد القادر کو کچھ نہیں سکھایا، بلکہ عبد القادر کو میں اپنی صحبت میں رکھ کر ان سے میں نے سبق حاصل کیا. یہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ مشائخوں کو پڑھانے کے لیے آئے تھے. باقی عرض کو
مرتبہ جمعہ کا دن تھا. میں، میرے ساتھ میرے اور ساتھی، میرے استاد محترم حضرت حماد بن مسلم رضی اللہ تعالی جمعہ کے دن نماز ادا کرنے کے لیے بغداد سے چلے اور جامع الرسافہ میں نماز پڑھنے. بغداد اور جامع الرسافہ کے درمیان میں پل ہے جس کا نام قنطرۃ الیہود ہے. اس پل پر پہنچے، سخت سردی کا موسم تھا اور وہاں کی سردی، یو پی کی سردی تو آپ حضرات سے دیکھا ہے، اور وہاں بغداد کی سردی. آج 5 بجے کے بعد یو پی میں اجالا نہیں نظر آتا، سردی کی وجہ سے ساری چیزیں نظر آنا بند ہو جاتی. کبھی کبھی ایسا برف پڑنے لگتا ہے کہ سواریاں رک جاتی ہے نا. یو پی میں ایسا ہوتا ہے. اور میں بھی دورہ کرتا ہوں تو میں نے بھی اس کا مشاہدہ کیا ہے، اور اگلا مہینہ پھر میرا دورہ ہے. الحمدللہ پنجاب تک چلوں گا، بریلی شریف سے ہوتے ہوئے یہاں سے دلی، دلی سے بریلی شریف، پھر وہاں سے میں بیسواڑی شریف جاؤں گا میرے دادا مرشد کی بارگاہ میں، اور سفر کرتے ہوئے میں پہنچوں گا پنجاب میں. ایک مقام ہے جہاں انبیاء علی نبینا علیہ السلام کے مزارات ہیں جس کا نام باراس ہے. اب بڑے ہر میرے چاہنے والے وہاں سے فون کر رہے ہیں ذرا گرم کپڑے لاؤ، موسم بہت خراب ہے، ہو سکتا ہے کہ راستے میں گاڑیاں رک جائیں. ابھی سے وہاں سے میری محبت میں انہوں مجھے تنبیہ کر رہے ہیں. یہاں کے موسم کا یہ عالم، اتنی سردی کہ برداشت سے باہر، اور بغداد کی سردی خدا کی بنا. ان دنوں گزشتہ سال میں وہی موجود تھا، دل میں تھراتا تھا سردی سے. ایسی سردی کا موسم، جمعہ کا دن، نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جامع الرسافہ کی طرف جا رہے ہیں. قنطرۃ الیہود پر پہنچے. حضرت غوث اعظم ساتھ ہیں. حماد بن مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت غوث پاک کو اس یہودیوں کے پل سے دھکا دے کر پانی میں گرا دیا. سخت سردی، کپڑے بھیگ گئے، صوف کا جبہ تھا. غوث پاک پانی سے باہر آئے، کپڑے کو نچوڑا اور پھر وہی بھیگا جبہ پہن لیا. اور ساتھیوں نے بھی پھر وہی کرنا چاہا. حماد بن مسلم نے روک دیا، خبردار، میں اس کے نفس کا امتحان لے رہا تھا. واقعہ ہو گیا. کچھ مدتوں کے بعد سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی غوثیت کی منزل پر فائز ہے. 4 شعبے کا دن ہے. آپ صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد قبرستان شونیزیہ، اہل قبور کی زیارت کے لیے گئے. کہاں گئے؟ اہل قبور کی زیارت کے لیے. قبروں کی زیارت کرنا انبیاء کی بھی سنت ہے، اولیاء کی بھی سنت ہے. اور آپ اگر موقع ملے تو کم سے کم ہفتے میں 1 مرتبہ قبرستان جاؤ، اپنے ماں باپ کی زیارت کرو اور سارے قبر والوں کو سلام کرو. یہ سنت ہے انبیاء کی بھی اور اولیاء کی. فجر کی نماز کے بعد تشریف لے گئے، مریدین ساتھ ہیں، اور قبروں کی زیارت کرتے ہوئے ایک قبر پر پہنچے. حضرت سیدنا غوث پاک کھڑے ہو گئے، بہت دیر تک کھڑے.
سورج نکلا، شعاعیں چار سو پھیلی، اس میں شدت کی گرمی آئی، مگر غوث اعظم رضی اللہ تعالی اس مزار کے پاس کھڑے ہوئے فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ بہت دیر کے بعد آپ نے مسکرایا اور واپس پڑھ لیا۔ آپ کے ساتھ جو اصحاب تھے مریدین معتقدین، انہوں نے دریافت فرمایا کہ حضور اتنی لمبی فاتحہ؟ آج پوچھتے نہ لوگ کتنے روپے کی فاتحہ ہے؟ غوث اعظم پیسوں کی فاتحہ پڑھنے نہیں گئے تھے، اہل قبور کو سلام کرنے گئے تھے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنے گئے تھے۔ بہت دیر کے بعد جب نکلے تو پوچھا حضور آپ بیان فرماتے ہیں یہ مزار میرے استاد محترم حضرت شیخ حماد ابن مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضور اتنی لمبی؟ کہا کہ میں نے میرے استاد محترم کو دیکھا، غوث پاک زمین کے اوپر، آپ کے استاد محترم کہاں ہے؟ زمین کے اندر، زمین کے اوپر کھڑے ہو کر میرے غوث زمین کے اندر کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے کہا غوث اعظم کی ہے ہر نظر کی دیا، وہ زمین پر رہ کر زمین کے اندر کے حالات سے واقف ہوتے ہیں، اور زمین کے اندر رہ کر زمین کے اوپر اپنے چاہنے والوں کے حالات سے واقف ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو فرمایا میرا مرید اگر مشرق میں ہے میں مغرب میں ہوں، اس کا صدر کھل جائے اور مجھے وہ آواز دے، میں مغرب میں رہ کر اس کے صدر کو تھام دیتا ہوں۔ اور ہم یہاں مسجد نمرا میں بیٹھ کر اگر پکارے یا غوث اعظم، کیا پکارے؟ بولو یا غوث اعظم ہماری مدد، تو کیا بغداد میں رہ کر میرے غوث ہماری مدد نہیں کرتے؟ یقیناً کریں گے، شرط یہ ہے کہ ایمان مستحکم ہو، ایمان مضبوط ہو۔ ڈلمل ایمان اگر ہے تو نہیں، ایمان مضبوط، ایمان پختہ۔ بابا بولے غوث پاک کو مانو، اماں بولے نہیں مانو، کیا کروں میں؟ مدد نہیں ملی، ایمان مضبوط نہیں۔ رب تبارک و تعالی شروع میں امام صاحب نے بتایا غوث اعظم کو پروردگار عالم نے وہ طاقت و قوت دی کہ غوث پاک ہتھیلی میں جس طریقے سے رائی کے دانے کو دیکھتے تھے ایسے ہی ساری دنیا کو دیکھ لیا کرتے۔ یہ نظر ہے میرے غوث، تو زمین کے اوپر کھڑے ہیں، اندر کے حالات سے واقف ہیں۔ مریدوں نے سوال کیا، میرے غوث پاک جواب دیتے ہیں میں جب اپنے استاد محترم کی قبر کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ میرے استاد محترم حلۂ نورانی پہنے ہوئے اور ان کے ہاتھ میں سونے کے سکے تھے، اور اس سونے کے سکوں سے وہ کھیل رہے تھے۔ یاقوتی تاج آپ کے سر پہ تھا، جنت کے باغوں میں ٹہل رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ آپ کا یہ ہاتھ حرکت سے خالی ہے، بے حس و حرکت ہے۔ میں نے پوچھا حضور میں آپ کو یہ کس حالت میں دیکھ رہا ہوں؟ جنتی لباس ہے، یاقوتی تاج ہے، ہیرے جواہرات سے جڑے ہوئے آپ کے پیراہن ہیں، اور سونے کے نالین پہنے ہوئے ہیں، آپ کا یہ ہاتھ حرکت سے خالی۔ حماد ابن مسلم فرماتے ہیں عبد القادر تمہیں یاد ہے
جمعہ کا دن تھا، جامع اور رسافہ کی طرف ہم نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے، قنطرۃ الیہود پر پہنچے۔ میں نے دشمنی سے نہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کو جنگ کرنے کے لیے بلا رہا ہے جو بے ادب ہے، جو دشمن ہے، جو گستاخ غوث اعظم ہے، گستاخ اولیاء ہیں۔ حضرت تو آپ کی اصلاح کے لیے، آپ کی نفس کی خاطر دیکھنا چاہتے تھے کہ نفس کہاں تک پہنچا ہے، دشمنی سے نہیں۔ امتحاناً میں نے اس ہاتھ سے دھکا دیا تھا اور آپ پانی میں گر گئے تھے، سردی کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی، وہ تکلیف جو سردی کی وجہ سے آپ کو ہوئی رب تبارک و تعالی اس کو برداشت نہ کر سکا، اور پروردگار عالم نے اس کی پاداش میں میرے ہاتھ کو بے سوار کر دیا۔ کیا مجھے تم اس کی معافی دو گے؟ کون معافی طلب کر رہے ہیں؟ استاد محترم، کہاں رہ کر؟ جہنم میں رہ کر نہیں، جنت میں پہنچ کر۔ غوث پاک نے دیکھا جنت میں نورانی اللہ، یاقوتی تاج، سونے کے نالین باغات میں ٹہر رہے ہیں، ہاتھ بے حس و حرکت ہے۔ جنت میں پہنچ کر اس ہاتھ کو حرکت میں لانے کے لیے غوث